ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دعا اور دوا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ دعا کی ہر بشر کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ قسمت کا لکھا کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے، لیکن دعا میں وہ طاقت ہوتی ہے جو قسمت کا لکھا بدل سکتی ہے۔ کس موقع پر کون سی دعا مانگنا چاہیے اور دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہے، اس کے سلسلے میں آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر مولانا محمد عالم قاسمی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا بھی خیر مقدم، شکریہ۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے دعاؤں کے متعلق آپ جو ہے تمہیدی کلمات بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ دعا اور دوا پروگرام بہت ہی اہم ہے، اور یہ دعا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حکم دیا ہے کہ میرے بندو مجھ سے تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو یہ دعا انسان کے لیے ایک آخری امید کے طور پر ایک ایسا سہارا ہوتا ہے جو انسان کے لیے زندگی کے مشکل ترین حالات کو یا ناممکن کو ممکن بنانے میں یہ دعا مددگار اور معین ثابت ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت سارے مصائب ہیں، مشکلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا بھی بتایا ہے اور دوا بھی بتائی ہے۔ تو دواؤں کے اندر بھی اگر شفا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے کہ اللہ نے جڑی بوٹیوں کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر، دواؤں کے اندر اللہ نے تاثیر ڈالا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دوا ایک آدمی کو فائدہ کرتی ہے اور دوسرے کے لیے وہ دوا مفید نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی وہ بھی تابع ہے۔ تو اسی طریقہ سے اللہ نے دعا کی بھی تعلیم دی ہے کہ میرے بندو، جب تم کسی مشکل حالات میں پڑ جاؤ تو مجھ سے دعا کرو، تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نہایت ہی قریب ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ اگر بندہ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور انسان کو مشکل ترین حالات سے نکال دیتا ہے۔ آئے دن ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بظاہر کوئی انسان بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، لیکن ایسا لگا کہ اچانک اس کے ساتھ پھر کسی نے کسی انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں اس کی مصیبت دور ہو گئی۔ یہ سب دراصل اللہ کی طرف سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنی یقین کے ساتھ دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو دعا کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ شرط ہو، بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ یقین کے ساتھ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے، کہا گیا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اللہ تعالیٰ سے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ محتاج بن کر کے جب مانگتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ صرف ایسا ہی نہیں کہ لفظ کو ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ دلی جذبات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو نہایت ہی تواضع کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے تقدیر میں جو چیز ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن الدعاء یرد القضاء، اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلوں کو بھی دعا کے ذریعہ سے حل کر دیتا ہے اور تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیز کا مالک ہے، ساری دنیا کا خالق ہے، اللہ کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے۔ اس لیے دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ مومن کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر ہے۔ جس طریقہ سے بندہ ہتھیار سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، کہا اسی طریقہ سے دعاؤں کے ذریعہ انسان کی بھی ہر مشکل حالات میں، پریشانی میں اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس سے پورے طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ تمہیدی کلمات کے لیے ڈاکٹر مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر گجرات۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد اپنا سوال پوچھیے۔ ہلو
जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है कि कैंसर का जो बता रहे हैं उसके लिए कोई दुआ या दवा का कोई हो? कैंसर के इलाज के लिए? हाँ, जरा सा छाला हुआ, छाले के हिसाब से कैंसर हल्का स्टार्टिंग है, जैसे शुरुआत है। जी छाला कहाँ निकल आया? ये दाढ़ में सर। दाढ़ में, जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? ये मर्ज़ तो है, मोहलिक है, ख़तरनाक है, लेकिन अल्लाह ताला हर मर्ज़ को दूर कर देता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला जो चीज़ इंसान के लिए बहुत ही मुज़िर है उसको भी अल्लाह ताला दूर कर सकता है। अल्लाह की दुआओं के अंदर, अल्लाह ताला के अंदर सारी चीज़ें हैं, अल्लाह की कुदरत से सब कुछ हो सकता है। तो बहरहाल नाउमीद नहीं होना है और उम्मीद के दामन को कभी नहीं छोड़ना है। अलबत्ता उसके लिए मुनासिब ये है कि रोज़ाना एक छोटी सी किताब की शक्ल में 32 आयतें करीमा आती है, जो मंजिल के तौर पर वो किताब में भी लिखी हुई है। छोटी सी किताब है, उसका नाम ही है मंजिल। उसमें कुरान करीम की 32 आयतें करीमा को जो शिफा से मुताल्लिक़ है एक जगह लिखी हुई है, तो उसको सुबह को पढ़ें और पढ़ने के बाद उस मरीज़ को फूंक दें और फिर उसी दुआ को पढ़ करके एक गिलास पानी में उसको जो ऐसे दम कर दिया जाए और दम करने के बाद सुबह शाम पिलाया जाए, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जो शिफा की जो तमाम आयतें हैं 32 आयतें करीमा, उसके अंदर अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। तो इसकी वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी इस बीमारी को ख़त्म फरमा देंगे। नाउमीद नहीं होना है, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। तो वो 32 आयतें करीमा मंजिल के नाम पे एक छोटी सी किताब मार्केट में मिलती है, उसको ले लें और उसको सुबह शाम पढ़ करके फूके भी, और फूकने के बाद और अगर मरीज़ है ख़ुद पढ़ सकता है तो ख़ुद पढ़े और फिर एक गिलास पानी के ऊपर दम करके उसको सुबह शाम पिलाया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें शिफा देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन जी कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बड़नगर जिला उज्जैन से नईम भाई बोल रहा हूँ। नईम साहब बात कर रहे हैं उज्जैन से? जी हाँ। जी सवाल पूछिए। सर वो हमारी बीबी को शुगर है जी, तो उसके लिए कोई दुआ बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या जवाब इनायत फरमाएंगे? शुगर के लिए भी कई दुआएं आती है कि अल्लाह ताला इस मर्ज़ से भी इफ़ाक़ा देते हैं और इस मर्ज़ के अंदर फ़ायदा होता है। एक तो ये इसके लिए सबसे मुजर्रब दुआ ये कही जाती है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, और उसके बाद रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, इसको पढ़ करके उसको रोज़ाना फूंक करके उसको जो है से पिलाया जाए पानी के अंदर, और वो ख़ुद भी मरीज़ा जो है इस मर्ज़ को इसको पढ़ती रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे शिफा देंगे। उसके अलावा एक और बहुत ही मुजर्रब आयत करीमा है, वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। इस आयत करीमा को 7 मरतबा पढ़ना है सुबह शाम, और पढ़ने के बाद अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना जो चीज़ वो खाने लगे या जो पानी पीती है खाने से पहले, उसको पानी के ऊपर दम करके पिए तो इंशाअल्लाह उनको नुकसान नहीं होगा और शुगर की वजह से उनको जो परेशानी है अल्लाह ताला उन्हें ख़त्म फरमा देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम हरिद्वार से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। हमारा एक लड़का है, उसको दांत की तकलीफ बहुत हो चुकी है, काफी दवाई भी खिला चुके हैं, उसको आराम नहीं मिल रहा जरा भी, और दिन पे दिन कमजोर बहुत होता चला जा रहा है, और दांत की शिकायत उसको बहुत ज्यादा, सोते सोते भी रात को भी उठ के भागता है। तो किसी डॉक्टर से आपने मशवरा नहीं किया? जी डॉक्टर से कोई मशवरा नहीं किया, दवा नहीं खिलाई उनको? दिखाया था डॉक्टर को भी, उन्होंने फंकी वगैरह भी दी थी, जब तक मतलब थोड़ा आराम मिल गया फिर वही चालू हो गया। जी
ٹھیک ہے تو مولانا اگر مولانا صاحب کوئی دعا یا کوئی دوا بتائیں. جی جی بالکل بالکل مولانا صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. مولانا صاحب ضرور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے آپ کے بیٹے کے لیے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ ان کی؟ جی محترمہ نے جو اپنے بچے کے لیے جس مرض کے بارے میں بتایا ہے اس مرض کے لیے آتا ہے کہ سورہ طارق قرآن کریم کے اندر 30ویں پارہ کے اندر ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. آتا ہے کہ سورہ طارق کو سونے سے پہلے پڑھ کر کے اپنے بدن کے اوپر پھونک لے اور اس کے بعد سوئے تو انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر پوری سورہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم اس کی ایک آیت کریمہ جو ہے بہت مجرب ہے اس کے لیے. یخرج من بین الصلب والترائب، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر کے رات میں سوتے وقت سونے سے پہلے اس کو 21 مرتبہ پڑھ لے. یخرج من بین الصلب والترائب تو انشاءاللہ اس کی یہ جو پریشانی ہے رات کے اندر اٹھ کے جانے کی اور اس کے بعد جو انہوں نے بتایا ہے انشاءاللہ اس مرض کے لیے بہت ہی مجرب ہے. جی یخرج من بین الصلب والترائب کو 21 مرتبہ رات کو سوتے وقت پڑھ لینا ہے اور صبح شام یہ سورہ طارق کو مکمل پڑھنا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم ہماچل پردیش سے کر رہے ہیں, ہمیرپور سے. جی سوال پوچھیے اپنا. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال پوچھیے اپنا. ہمارا سوال ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بہت تناؤ چل رہا ہے, بہت منڈے آٹ چل رہے ہیں اور کچھ ایسا بیماریاں گھیر رکھے ہیں. انکم آمدن کوئی نہیں ہے ہمارے گھر میں, تو ایسا کچھ کوئی مسئلہ ہو یا کوئی دوا ہو جس سے کہ مطلب ہمارے گھر کے کوئی سکون ہو جائے گھر میں, یا کچھ ایسی بات ہو جائے کہ جس سے ہمارا کوئی کاروبار میں بھی کوئی منافع نہیں ہے گھر میں. بالکل ایسے ہے کہ بالکل تنگی آ گئی ہے, بالکل ہمارا گھر جو وہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی مولانا صاحب کیا جواب فرمائیں گے؟ کاروبار میں ترقی نہیں ہوئی, گھر میں جو ہے پریشانی بہت ہے. گھر میں پریشانی کے لیے کوشش یہ کریں کہ گھر کے کوئی بھی فرد, خواتین ہیں یا مرد حضرات, کوئی بھی فرد گھر کے اندر روزانہ کم سے کم 40 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. اور اگر سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت نہیں ہو سکتی ہے تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلا ایک رکوع اور آخر والا ایک رکوع اور بیچ میں آیت الکرسی, اگر اتنا بھی روزانہ پڑھنے کا گھر میں معمول رہے گا تو گھر کے اندر اگر کسی طرح کی نقصان پہنچانے والی چیز ہے تو وہ دور ہو جائے گی اور گھر کے اندر سکون کا ماحول رہے گا. اور دوسرا ان کے لیے ضروری یہ ہے عمل کہ روزانہ صبح کو گھر کا کوئی نہ کوئی فرد آواز کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اور خیر و برکت کا بھی معاملہ ہوگا. تو سکون کے لیے رات میں کسی وقت یا دن میں کسی وقت سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اور صبح کو جب کاروبار کے لیے جانے لگے تو سورہ یاسین پڑھ کے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کے اندر برکت بھی عطا فرمائیں گے اور ترقی بھی ہوگی. آتا ہے کہ بندہ جس مقصد کے تحت سورہ یاسین پڑھ کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ روزانہ اس کے کسی نہ کسی مقصد کو ضرور پورا کرتا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کے موت کی آسانی کے لیے یہ دعا ہے, بلکہ ہر مشکل ترین حالات کے لیے یہ ہے کہ جو بھی جس مقصد کے تحت بھی اس کو پڑھا جائے گا روزانہ کم سے کم ایک نہ ایک مقصد اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے, سورہ یاسین کی برکت سے ضرور پورا کریں گے. قرآن کریم کا یہ سورہ دل کہلاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ چنئی سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. وہ میرا بیٹا کا بہت وہ کمانے دمانے نہیں جاتا. بیٹا کیا ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال جو ہے صاف کیجئے. بیٹے کے ساتھ کیا شکایت ہے؟ میرا بیٹا کا نام ہے جلال الدین, صدام بول کے بلا رہے ہیں. 4-5 سال سے مولانا کمانے دمانے نہیں جاتا اور کام دام نہیں کرتا, پاگل جیسا, کبھی ہنستا کبھی باتیں کرتا. کبھی جوان بچہ ہے, 24 سال 25 سال ہوتے ہیں, ابھی تک شادی بھی نہیں ہے. وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا. میرے کو 60 عمر ہو گئی, میں تو بہت پریشان ہے.
25 साल उनकी उम्र कितनी? 25 साल। 25 साल जी ठीक है, तो जलालुद्दीन है, दुआ करो मौलाना हमारे वास्ते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप इनकी? इनके बेटे जो हैं ये काम वगैरह नहीं करते हैं, तो इनको देखा जाए कि इनकी परेशानी क्या है, और उनके लिए सबसे मुनासिब तो ये है कि किसी नेक आदमी के ज़रिया, महल्ले के जो भी ज़िम्मेदार है उनके ज़रिया से उनको समझाने का भी काम किया जाए, उनको सही बात, सही मशवरा बताया जाए। बच्चे कभी कभी घर के लोगों की बात नहीं मानते हैं, तो महल्ले और अगल बगल के जो ज़िम्मेदार होते हैं अगर उनको सही तौर पे सही रास्ता बताते हैं तो उनके जहन के अंदर बात आती है, और उनके क्या मसाइल है उनको जानने की कोशिश भी की जाए, तो इंशाअल्लाह उनके बच्चे के जहन के अंदर यकसुई आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके वालिदैन रोज़ाना ख़ुद ये अमल करें कि 7 मरतबा एक दुआ है, बहुत मुजर्रब है औलाद के साले होने के लिए, रब्बे अस्लिह ली ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। वालिदैन माँ बाप में से कोई भी इस दुआ को रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ें। हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर हर नमाज के बाद नहीं पढ़ पाते हैं तो कम अज़ कम सुबह और शाम ये दुआ पढ़ करके अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी औलाद साले हो जाएगी और सही फ़िक्र हो जाएगी और सही काम में वो औलाद लगेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं अभी मैंने कॉल किया था, मैं भूल गई कि हाफिज साहब ने दुआ बताई थी मेरे लड़के के लिए जिसको जो शिकायत है, तकलीफ है, उसको दांत की जो भागता है रातों में, जी दुआ दोबारा मुझे बतला दीजिए, मैं तो भूल गई। नहीं, वो आप जो है मोबाइल में अपने रिकॉर्डिंग मोड में जाके रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मौलाना साहब जो दुआएं बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर जो है उसको वक्तन फवक्तन जिस तरह से बताया है उसको याद कर लीजिए। हाँ, बेटे को भी बोल दीजिए, फिर से जवाब ले लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। बता जी मौलाना साहब, एक बार फिर से आप जो है वो दुआ बता दें जो इनको बेटे को शिकायत है। इनके बेटे की जो शिकायत है उसके लिए मैंने बताया कि कुरान करीम के अंदर 30वां पारा है, 30वें पारे के अंदर सूरह तारिक है, वस्समाई वत्तारिक। ये पूरी सूरह को रात में सोने से कबल पढ़ करके तब वो सोए तो इंशाअल्लाह ये जो बीमारी है, इसी बीमारी में ख़ास तौर पे ये बहुत मुजर्रब अमल है, तो इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा पहुँचेगा। और उस बच्चे को ये दुआ याद करा दें, वो याद कर ले, बहुत छोटी सी दुआ है, यख़रुजु मिन बैनि सुल्ब वत्तराइब। इसको 21 मरतबा या 14 मरतबा पढ़ करके जब सोने लगे तो अपने पूरे जिस्म के ऊपर पढ़ करके उसको फूंक ले, तो इंशाअल्लाह ये जो बीमारी है उसकी, इसके अंदर उन्हें बहुत शिफा होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं चित्रा दुर्गा कर्नाटका से बात कर रहा हूँ। जी मेरे 2-3 सवाल हैं। जी। मैं रोजाना 5 वक्त की भी नमाज, एक टाइम सज्जती ईशान की नमाज, और ईशान की नमाज में दुआ करने गई तो उसमें सो जाता हूँ, और है ना रात के 1:45 बजे उठता हूँ। क्या उसमें क्या ताखिर हो रही, क्या करने का मालूम नहीं। हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं। और सुबह की नमाज के बाद या अजीज या अल्लाह पढ़ती हूँ, जोहर की नमाज में या करीम या अल्लाह पढ़ती हूँ, असर की नमाज में या जब्बारू या अल्लाह पढ़ती हूँ, मगरिब में या सत्तारू या अल्लाह पढ़ती हूँ, नहीं, सवाल आपका क्या? सवाल आपका क्या? अल्लाह पढ़ती हूँ। मोहतरमा, इसमें क्या तब तस्बीह में गलती है? नहीं, सवाल आपका क्या है? सवाल आप क्या करना चाह रही हैं? लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं घर में, लड़ाई झगड़ा बहुत है। गुस्सा बहुत जल्दी हमारे शौहर को गुस्सा आ जाता। गुस्सा आ गए से टाइम में घर पर क्या तभी शीशे फोड़ डालती, चेहरा फोड़ डालती, ऐसा गुस्सा है। मैं क्या करना कर तो समझ में आ रहा नहीं। मेरे बच्चे भी और ठीक से खाना नहीं खाते जी। मेरे आंखों की रोशनी बहुत कमजोर है, बहुत रोती हूँ, दुआ करती हूँ। तुम्हारी पूरी टीम को भी सलाम मेरे तरफ से, मेरे वास्ते दुआ में जरूर याद रखो। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। अभी जवाब ले लेते हैं। मुफ्ती साहब जिस तरह से मौलाना साहब आपकी रहनुमाई फरमाएं उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह घर में खुशहाली पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप मोहतरमा की? मोहतरमा ने जो सवाल किया है उस सिलसिले में तो एक ये है कि रोज़ाना ये
کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے ان کے گھر کا جو ماحول ہے وہ رحمت والا ہوگا۔ آتا ہے کہ کوئی بندہ جب 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو 100 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر کے اندر رحمت کا نزول ہوگا۔ صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام ضرور کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب جو دعا جو پڑھ رہی ہیں اچھی دعا ہے، وہ بھی پڑھتی رہیں، اس کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور شامل کر لیں، 21 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو۔ لطیف کے معنی آتے ہیں نہایت ہی کریم مہربان، اور ودود کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والے، مہربانی کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام ہے، تو آتا ہے کہ اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان بھی ہمدردی کا، محبت کا معاملہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور گھر کے اندر بھی اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ محبت اور مودت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو 21 مرتبہ یا لطیفو اور 21 مرتبہ یا ودودو یہ پڑھ کر کے دعا کریں تو انشاءاللہ ان کے گھر کے جو حالات ہیں اور ان کے شوہر کا جو غصہ ہے، بار بار جو غصہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا اور آتی ہے، اگر وہ ممکن ہو تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ دعا آتی ہے کہ اس کو پڑھ کر کے اگر ان کے شوہر کو کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ ان کے شوہر مہربان ہو جائیں گے، اور ان کے اندر جو غصہ کا مادہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر آپس کے اندر جو ماحول ہے ہمدردی کا، محبت کا ماحول قائم ہوگا۔ اور جس وقت وہ غصہ ہونے لگے اس وقت اگر ان کے شوہر نہیں پڑھتے ہیں تو یہ خود لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنے لگیں تو انشاءاللہ ان کے شوہر کا غصہ کافور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں آندھرا سے بات کر رہا ہوں، مستان اولی۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا سوال ہے، میرے بیوی کو جان میں ایسا نہیں ہے۔ ٹی وی پہ آواز نہ سنیے، جی ٹی وی پہ آواز بالکل نہ سنیے، موبائل سے اپنا جو سوال آپ کر رہے ہیں اس سے سوال بیان فرمائیں۔ 2-3 سوال پوچھنا تھا حضرت۔ میں میرے بیوی کو سی ٹی اسکین کرا کو سو گئے، ڈاکٹر بولا نہیں کیا بھی فرق نہیں بولا، اور کیسا گیا رات میں شیطان مول کو ایسا سمجھ کو گرم ہو رہا تھا انگ پورا، اس کو رو ڈال دیا آدمی۔ یہ کیسا کیا کرنا؟ میرے کو ڈاؤٹ آتا ہے کہ جادو بنا ہے سر کو، مجھے ڈاؤٹ آتا ہے۔ ان کو بیک پورشن پہ درد ہے اور ہاتھ پیروں میں بھی درد ہے کیا؟ ہاں ہے حضرت۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، ان کی جو اہلیہ ہیں، شریک حیات ہیں، ان کے ہاتھ پیروں میں درد ہے اور لوور پورشن پہ بھی جو ہے بیک پورشن میں بھی درد ہے، اور ان کو یہ شک ہے کہ ان پہ کسی نے عمل کروا دیا ہے۔ تو محترم نے جو سوال کیا ہے اس سلسلے میں درد ہے، تو درد کے لیے ایک تو یہ کوشش کریں کہ جہاں پہ درد ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اس دعا کو وہ 21 مرتبہ پڑھ کر کے وہیں پر پھونکیں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگا، اور جو درد کی شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اور اگر ان کو لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کسی اور وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ روزانہ صبح کو اور شام کو 2 وقت یہ کرنا ہے کہ قل واللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں سورہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھ کو سامنے سے پھونکیں اور پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیریں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی باہر کی کوئی چیز ہوگی یا کسی نے کچھ کر دیا ہوگا اس کا اثر بھی زائل ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کو یہ تینوں سورہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر پھونکتا ہے تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور شام کو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے۔
تو حفاظت بھی ہوتی ہے اس سے، اور اگر سحر جادو وغیرہ کا کوئی اثر ہے تو اس کا کاٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 2 عمل وہ کریں، انشاءاللہ ان کے اہلیہ کو شفا ملے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اس پریشانی سے انہیں نجات دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو اس کے لیے بہت ہی ان کے لیے یہ مجرب ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بریلی سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ سوال یہ ہے مولانا صاحب میرا کہ آپ دونوں کو السلام علیکم میرا۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال پوچھیے۔ میرا یہ سوال تھا سر کہ مطلب جو ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے جی سوال پوچھیے۔ ٹی وی پہ نہ سنیے، ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے۔ جی سوال پوچھیے۔ ہیلو معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں، آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر، میں جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا سوال ہے کہ ہم بینک سے لون لیتے ہیں یا ہم ادھر پیسے رکھتے جو اس کے سلسلے میں مولوی صاحب سے سننا ہے۔ ہاں کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ سود لیتے؟ جی سود کے سلسلے میں ہاں سود لینا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں بس ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب ان کا سوال جو ہے سود کے متعلق ہے، جو بینک میں پیسہ جمع کر دیتے ہیں اس پہ جو زائد رقم ملتی ہے جو سود کہلاتا ہے، اس کو یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ سود کے متعلق جو انہوں نے سوال کیا ہے، یہ اسلام کا بہت ہی واضح موقف ہے اس سلسلے میں، اور اس کا بہت ہی واضح حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے تجارت کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ سود تو اسلام میں ہر حالت میں حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور سود کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی جنس ہو، یعنی پیسے میں پیسہ بڑھا کر یا غلے میں غلے بڑھا کر، سونے میں سونا بڑھا کر ایک ہی طرح کی چیز ہو، ایک ہی طرح کی جنس ہو، اور اس میں کوئی چیز بڑھا کر کے لیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں۔ تو اس سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ بینک میں جو پیسہ ان کو انٹرسٹ کی شکل میں، سود کی شکل میں ملتا ہے، تو اس سلسلے میں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پیسہ کو ضرور نکالے، اور پاس بک میں وہ لکھا بھی رہتا ہے کہ بھائی انٹرسٹ کتنا آیا، اتنے پیسے کو اپنی ذات میں استعمال نہ کریں۔ اب اس کی گنجائش دی گئی ہے، اور اہل علم نے اس پر جو ہے سے غور و فکر کے راستہ نکالا ہے کہ جو بھی غریب ہیں، محتاج ہیں، کسی غریب کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے یا کوئی سماجی کام ہے، آپ اس میں اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف اپنی ذات میں استعمال نہیں کرنا ہے، اور عبادت والی جگہ پہ استعمال نہیں کرنا ہے، جیسے مسجد ہے یا قرآن شریف ہے یا اور کوئی عبادت نیکی کا کام ہے، اس میں اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ نیکی کا کام اپنے ذاتی ضرورت میں استعمال نہ کر کے آپ اس کے علاوہ جو بھی غریب، محتاج، ضرورت مند، بیمار ہیں، پریشان ہیں، یا کوئی سماجی کام ہو رہا ہے، ان چیزوں میں اس کو دے دیں، اور اس کا وہ مصرف ہے اور اس میں وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور تعلیم وغیرہ کے لیے جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی فیس کے لیے بھی یہ پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا۔ فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام دعا اور دوا۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں ڈاکٹر مولانا محمد عالم قاسمی صاحب، جو ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ مولانا صاحب ایک بار پھر آپ کا بریک کے بعد خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مہاراشٹر سے بات کر رہی ہیں۔
جی سوال پوچھیے اپنا. 3 سوال ہے میرے. جی میرے شوہر کو بہت غصہ آتا ہے جی. اور ابھی اس سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیا جا چکا تھا, پھر بھی جواب لے لیں گے. دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ میرے بچے بالکل مانتے نہیں ہیں, ان کو تعویذ لائے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, پھر اپنے سوال دوسرا بتائیے. مطلب میرے بچے ہیں تو دونوں اتنے ضدی ہیں کہ بالکل سنتے نہیں. ان کو مولانا کے پاس سے پھکے بھی لائی میں نے. جی ٹی وی کی آواز آپ نے بند نہیں کری ہے. سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا. تیسرا سوال بتا دیجئے. میرے دونوں بچے ہیں مطلب بالکل ایسے سنتے نہیں, مار کھاتے ہیں. مولانا کے پاس سے تعویذ بھی لائی, پھکر بھی لائی, کچھ ہی اثر نہیں ہو رہا بالکل. جی جی, تعویذ مولانا صاحب سے لے کے آئی ہیں لیکن تعویذ کا اثر نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, ان کے محترمہ کے 2 سوال ہیں. جی محترمہ نے جو 2 سوال کیا ہے اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان کے شوہر بہت غصہ کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں ابھی بتایا بھی گیا ہے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا ہے. بہرحال مختصر طور پہ کم سے کم محترمہ کے لیے یہ ہے کہ روزانہ صبح کو یہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اور درود شریف پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ یا لطیفو اور یا ودودو اس کا ورد رکھیں. تو یہ ہمدردی کے لیے, محبت کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے, اور اس کو صبح شام پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کے شوہر کا جو غصہ ہے وہ غصہ بھی کم ہوگا, اور غصہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپس کے درمیان خیر کا, محبت کا, ہمدردی کا ماحول بھی قائم ہوگا. اور بتایا گیا تھا اس وقت کہ یہ اگر ان کے شوہر اس پہ عمل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ جب غصہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیں. اگر وہ نہیں پڑھیں تو جس وقت وہ غصہ ہو اس وقت یہ خاتون یہ خود زور سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کے شوہر کا جو غصہ ہے وہ کم ہو جائے گا. جی. تو شوہر کے سلسلے میں یہ ہے دعا. اور بچے بہت ضدی ہیں, تو بچے کے سلسلے میں جو بتایا گیا ہے کہ بچے کے نیک ہونے کے لیے اور صحیح ہونے کے لیے, درست ہونے کے لیے قرآن کریم کی وہ دعا جو ہے رب اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں, ہماری اولاد کو آپ صالح بنا دیجئے, نیک بنا دیجئے, اور مجھے بھی نیک بنا دیجئے, اور میں آپ کا اطاعت گزار بن جاؤں اور ہمارے بچے بھی آپ کے اطاعت گزار بن جائیں. اس کا مفہوم یہی ہے. تو اس دعا کو یہ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے بچے کی جو ضد ہے اور بچے کے اندر جو بات نہ ماننے کی صلاحیت, نہ ماننے کا جو مزاج بن گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما کر کے نیک اور صالح بنا دیں گے, اور بچے کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے. تو اپنی دعا کے اندر ان دونوں چیز کو شامل کریں, انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ ہوگا. جی مولانا صاحب, دعا ایک بار پھر سے بتا دیجیے تاکہ اگر انہوں نے نوٹ نہیں کری ہو تو نوٹ کر لیں. ایک بار پھر دعا بتا دیجیے. شوہر کے لیے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ شوہر کے لیے کہ غصہ کو دور کرنے کے لیے مجرب یہ ہے کہ پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, پھر اس کے بعد 21 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں, پھر اس کے بعد 21 مرتبہ یا ودودو پڑھیں, اور پھر اس کے بعد یہ دعا کریں. تو انشاءاللہ ان کے شوہر کا یہ غصہ کافور ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا کام یہ بھی کرنا ہے کہ جس وقت ان کے شوہر زور سے بولنے لگے, غصہ کرنے لگے, تو وہ تو نہیں پڑھیں گے, کم از کم یہ اپنے دل میں یا زبان سے اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کے شوہر کا غصہ کافور ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور بچے کے سلسلے میں میں نے یہ بتایا ہے کہ بچے کے سلسلے میں یہ ہے کہ روزانہ صبح شام بہتر ہے کہ کم از کم 7 مرتبہ رب اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, یہ قرآن کریم کی دعا ہے. اللہ نے بتایا ہے, اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اے ہمارے رب, ہماری آل اولاد کو آپ صالح بنا دیجئے, نیک بنا دیجئے, اور میری جتنی بھی ضروریت ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, سب کو صالح بنا دیجئے, اور میں اللہ آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں چونکہ آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں, اور میں آپ کے اطاعت گزاروں میں, فرما برداروں میں سے بن جاؤں, اور میرے بچے بھی فرما بردار بن جائیں. تو اس کا مفہوم یہ ہے, اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, تو یہ دعا پڑھیں رب اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
शाहपुरा से राजस्थान। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल सवाल पूछिए। हमारा ये है कि हमारी बच्ची है 13 साल की, इसका पढ़ने में दिमाग नहीं है, क्या करें अब इसका? कुछ दवा ववा बताओ। बच्ची का पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। हाँ, मदरसे में बिल्कुल दिल नहीं लगता उसका पढ़ने में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप? बच्ची को जैसे पढ़ने में दिल नहीं लगता है और याद नहीं होता है, दिमाग नहीं है, मतलब दिमाग कमज़ोर है। दिमाग नहीं तो अल्लाह ने सबको दिमाग दिया है, लेकिन किसी का हाफजा मजबूत होता है, किसी का कमज़ोर होता है। तो उस सिलसिले में एक तो ये है कि जब वो पढ़ना शुरू करे तो उस बच्ची को याद करा दे। वो किसी भी तरीक़ा से, बहुत आसान सी दुआ है, तो बच्ची याद कर ले तो बहुत अच्छा है। रब्बिश राहली सदरी वयस्सिरली अमरी, इसको 3 मरतबा, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मरतबा वो पढ़ करके उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बच्ची को याद करा दें। जिस ज़बान में वो याद कर सकते हो आसानी से वो याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसका ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर वो बच्ची नमाज पढ़ती है और तो अच्छी बात है, हर नमाज के बाद अपने सर के ऊपर हाथ रख करके 11 मरतबा पढ़े, या हाफिज़ो या कवियो, या हाफिज़ो या कवियो, तो इससे ज़हन मजबूत होता है, हाफजा कवी होता है। तो इंशाअल्लाह उनकी बच्ची की ये जो परेशानी है इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। रब्बिश राहली सदरी वयस्सिरली को जब ज़रूर याद करा दे। और इसके बाद भी और दुआ भी आती है, क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये दुआ भी अगर वो रोज़ाना 1 मरतबा भी कहीं पे देख करके भी अगर वो पढ़ लेती हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको याद कराने की जो सलाहियत है बढ़ा देंगे और इल्म के अंदर अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये था, जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं लड़का बोल रहा हूँ। जी जी, आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही इस बार। जी कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं एमपी से बोल रहा हूँ। सवाल पूछिए अपना। जैसे कर्ज दिलाना, सूद दिलाना कैसा है, और इस हालत में कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, तो क्या हम उसको सूद दिला सकते हैं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। मोहतरम ने जो सवाल किया है इन्होंने, तो कि कर्ज दिलाना कैसा है, तो इस सिलसिले में ये है कि सूद देना लेना, उसमें मदद करना, ये सब गुनाह का काम है। आप किसी ऐसे लोगों को जो बग़ैर सूद के मदद कर सकते हैं, गरीब की, ऐसे लोगों से तो कर्ज दिलाना बड़े सवाब की चीज़ है। लेकिन सूद पे किसी को कर्ज दिलाना, इसके अंदर मदद नहीं करनी चाहिए। मदद करने वालों को भी आता है कि गुनाह मिलेगा, इल्ला यह कि कोई ऐसी मजबूरी हो जाए जो बिल्कुल हंगामी सूरत हाल हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन मदद करने पर भी, सूद के कामों में मदद करने पर भी गुनाह होता है, बचना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद इस्लाम खान, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से बोल रहा हूँ। मोहम्मद इस्लाम खान हरदोई से बात कर रहे हैं जी। सवाल पूछिए। हज़रत पहले तो आप दोनों लोगों को हमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारी अहलिया को जोड़ों का दर्द बहुत रहता है, पूरे बदन में बेइंतहा दर्द रहता है, यहाँ तक कि उंगलियां वगैरह भी टेढ़ी पड़ गई हैं। काफी 10-12 साल से इलाज करवा रहे हैं जी। तो ये सर्दियों में ये रहता है या साल भर दर्द रहता है? जी, सर्दियों में ये दर्द शुरू होता है या साल भर रहता है? नहीं हजरत, ये साल भर रहता है, हर वक्त होता ही रहता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम साहब। जी मौलाना साहब क्या जवाब इनायत फरमाएंगे आप? इनके अहलिया को जो जोड़ों का दर्द है और शदीद ये दर्द है, परेशान रहती हैं, तो इस सिलसिले में उनको ये करना है कि इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा, इस दुआ को वो
کم سے کم 21 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر کے جہاں پہ درد ہے اس پہ پھونکیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ دعا ہے. اور اس کے بعد ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. درد کے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی مجرب مانی جاتی ہے. اس دعا کو بھی شامل کر لیں اور اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور 21 مرتبہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. اس دعا، دونوں دعا کو پڑھ کر کے اس کو پھونکیں گے تو آسان ہو جائے گا. اور ایک اور درد کے لیے طریقہ بیان کیا گیا ہے، اگر وہ ممکن ہو، کہ لیعذبہم کا ایک لفظ آتا ہے کہ جہاں پہ درد ہو وہاں پہ ہاتھ سے لکھیں لیعذبہم، تو جہاں جہاں پہ لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے وہاں پر کا درد ختم ہوتا ہے. لیعذبہم، تو لام لکھیں گے، یہ لکھیں گے، عین لکھیں گے، زال لکھیں گے، با لکھیں گے، ہا لکھیں گے، میم لکھیں گے. جہاں پہ درد ہو انگلی سے صرف ایسے ایسے لکھنے سے، جہاں پہ درد ہو وہاں پہ کرنے سے وہ درد انشاءاللہ ہلکا ہو جاتا ہے، ختم اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. تو یہ درد کے لیے ان کے لیے یہ 3 طریقہ ہے، جو آسان ہو وہ ضرور عمل میں لائیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم محمد اسلام ہی بول رہے ہیں. ایک سوال ہمارا اور تھا حضرت، ذرا سن لیجیے. جی جی دوسرا سوال پوچھیے اپنا. جی ہمارا ایک بیٹا ہے 6 سال کا، وہ حضرت مطلب پڑھائی میں بالکل اس کا دل نہیں لگتا ہے. جی ذہن کا ماشاءاللہ اچھا ہے لیکن پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا. حافظ جو آتے ہیں اس ٹائم وہ سو جاتا ہے یا لاپرواہی کرتا ہے. جی اس کے حوالے سے کچھ حضرت بتا دیجیے. بالکل بالکل. جو ہے ہم سوچتے ہیں اس کو عالم دین بنانے کے لیے اس کا پڑھائی کی طرف رجحان بڑھ جائے. جی ابھی مولانا صاحب نے اسی سے متعلق ایک سوال آیا تھا، جواب دیا تھا، پھر سے جواب لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب فرمائیں گے آپ؟ اس سے پہلے بھی اسی طریقہ کا سوال آیا تھا، تو اس میں نے بتایا تھا کہ سب سے آسان یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی دعا ہے قرآن کریم کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اس کو بچے کو یاد کرا دیں کسی بھی طریقے سے، جو زبان وہ جانتا ہے، ہندی جانتا ہے، اردو جانتا ہے، جو زبان جانتا ہے اس میں اس کو لکھ کر کے بچے کو یاد کرا دیں. اور جب بچہ پڑھنا شروع کرے تو صرف 3 مرتبہ یہ دعا کو پڑھ لے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ دعا کو پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد پھر وہ پڑھنا شروع کرے گا تو پڑھنے میں اسے دل بھی لگے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول بھی دیں گے. اور اس کے علاوہ جو گارجین ہیں، یہ گارجین کے لیے بھی چاہیے کہ رب اصلح لی ذریتی، یہ بھی دعا پڑھے. اور قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ دعا پڑھ کر کے ان کے لیے، بچے کے علم کے لیے دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو علم سے بھی نوازے گا اور ان کے لیے علم کا جو راستہ ہے، دروازہ ہے، اللہ اس کو بھی کھول دے گا. اور بچے کو بھی چاہیے کہ خود کوشش کرے اور آپ اس کے لیے مدد کیجئے کہ کیوں آخر دل نہیں لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، یا اس کے مناسب ماحول نہیں ہے. تو اس کے لیے سب مل کر کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بچے کو پڑھنے میں دل لگے گا، انشاءاللہ بچہ پڑھے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے تبھی تو 6 سال کا ہے، اگر پابندی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو بچہ خود اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے 21 مرتبہ یا حافظو یا قویو پڑھے گا تو ذہن اس کا مضبوط ہوگا، حافظہ اس کا مضبوط ہوگا. ایسا بھی کر لیتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور پڑھنے میں اس کے لیے آسانی اللہ پیدا فرما دیں گے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم جموں کشمیر سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. پہلے ہماری طرف سے نیوز 18 کے تمام مراکین کو سلام، خصوصاً آپ دو کو ہماری طرف سے سلام قبول فرمائیں. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب فجر وقت کے نماز کے وقت انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہاں امام صاحب نے فرض نماز پڑھنا شروع کیا. مقتدی یا نمازی کو ابھی سنت باقی ہے.
کیا وہ نماز سنت پہلے 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے یا فجر نماز پڑھنے کے بعد وہ 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے؟ یہ فجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں فجر کی نماز کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں کچھ علماء بول رہے ہیں کہ اگر مقتدی کو یہ لگا کہ وہ سنت کی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے تو اور کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں یہ فجر کی نماز کے بعد ادا کر سکتا ہے. قرآن اور سنت کی قرآن اور جواب لے لیں گے. اس کے علاوہ کوئی آپ کا سوال ہے؟ ہاں، اور صبح کی جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا دعا پڑھنا چاہیے تاکہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی دن شروع ہوتا ہے اور کیا دعا پڑھنا چاہیے کہ دن اچھا نکلے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جموں کشمیر سے. جی مولانا صاحب، 2 سوال انہوں نے کیے ہیں. ایک تو یہ آپ نے پہلا سوال سنا کہ فجر کی نماز میں اگر جا رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اس وقت یہ سنت ادا کریں، وہ بتا دیجیے گا. پھر دوسرا یہ کہ فجر کی نماز میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے تاکہ جو ہے پورا دن جو ہے ساتھ خیریت کے گزرے. محترم نے جو 2 سوال کیا ہے اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہے کہ مسجد میں گئے اور معلوم ہوا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، لیکن ذہن میں ہے کہ عام طور پہ فجر کی نماز 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں ہوتی ہے، تو اس درمیان اس وقت میں ہم سنت پڑھ کر کے ہم شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ تھوڑا سا امت کے درمیان اختلافی ہے اور 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جب فجر کی یا کسی بھی وقت کی جماعت شروع ہو جائے تو جماعت شروع ہونے کے بعد فرض کی جماعت شروع ہونے کے بعد پھر کوئی دوسری نماز کی نیت نہیں باندھنی چاہیے، نفل ہو سنت ہو نہیں باندھنی چاہیے. تو وہ طریقہ یہاں بھی ہے کہ اگر جماعت شروع ہو گئی ہے تو پھر دوسری نیت نہیں باندھنی چاہیے. لیکن عام طور پہ چونکہ یہاں ایک معمول بن گیا ہے تو اس معمول کی بنیاد پر اگر جماعت سے ہٹ کر کے کوئی کنارے کوئی جگہ ہے جہاں پہ امام صاحب کی قرات کی آواز کم آ رہی ہو، اگر وہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی جماعت فوت نہیں ہو، کہ کم از کم وہ پڑھ کر سنت پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو سکتا ہے تو وہ ایسا کر لے اور پھر جا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے تو سنت بھی اس کی مل جائے گی اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. اور اگر نہیں تو پھر کچھ لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ عام نماز میں تو نہیں لیکن فجر کی سنت اگر چھوٹ گئی ہے اور جماعت میں ہم شامل ہو گئے ہیں تو فرض کے بعد وہ سنت پڑھ لے. لیکن چونکہ حدیث پاک کے اندر صراحتاً منع کیا گیا ہے کہ جب تم فجر کی فرض نماز پڑھ لو تو پھر کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے، تو کوئی میں یہ فجر کی سنت بھی داخل ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر چھوٹ جائے تو فرض نماز کے بعد فوراً نہیں پڑھنا ہے، اس کو سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت نکل جائے اس کے بعد پھر آپ پڑھیں. یہ بیچ میں اس وقت چونکہ حدیث سے منع کیا گیا ہے اس لیے اس وقت نہیں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پڑھنا ہے. تو ایک سوال تو ان کا فجر کے سلسلے میں یہ رہا. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ صبح کے دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک تو دعا آتی ہے الحمدللہ الذی اصبحنا، یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مہربانی کی بنیاد پر ہم نے صبح شروع کیا. اور اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کو یہ دعا پڑھ لے گا تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز سے حفاظت فرمائیں گے. اور شام کو اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے گا تو آنے والی صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو پھر یہ بھی کوشش کرنا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ تینوں قل یعنی قل واللہ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو بھی پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ پورے دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور جو مشکلات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائیں گے. تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے کہ صبح کو کر لے گا تو شام تک، شام کو کر لے گا تو صبح تک. تو یہ دعا کو پڑھنا بھی چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور یہ تینوں قل. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन अगले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मौलाना दुआ बता दो मौलाना नबी की जो बात फिर बताओ खुला क्या कितने पढ़ना तो वो क्या है आप तो बताइए जरा कि हमारे जो घर वाली के घुटने में दर्द है। हेलो जी जी हाँ हमारे घर वाली के घुटने में दर्द है हाथ में दर्द है इसीलिए कोई दुआ बताओ मौलाना के लिए। कब से दर्द है? अभी ये आज 15 दिन देखो आज 15 दिन से दर्द है डॉक्टर बताए शुगर भी ये घुटनों में दर्द रहता है, ये शिकायत कब से है हाँ। आपकी अहलिया के? अभी मौलाना दुआ बोले भूल गए कौन तो मौलाना दुआ बोले टीवी पर। जी जी क्या तो मोबाइल में जो है आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसके बाद आप सुन सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी जी सवाल जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जी मौलाना साहब। मेरी आवाज़ आ रही है मौलाना साहब? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी मेरे ख्याल से आप तक आवाज़ नहीं आ रही। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? टीवी यूपी से बात कर रहे हो? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए भाई। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूपी से। जी सवाल पूछिए अपना। हमारे बवासीर हुई है। जी बवासीर हुई उसी की कोई दवा बता दिया दवा। ठीक है कब से शिकायत है ये बवासीर की? 4-5 हफ्ते से। 4-5 हफ्ते से आपने इलाज करवाया? कुछ दवाई वगैरह ली है? हाँ दवा ली है जो है कि आयुर्वेदिक दवा ली है तो आराम नहीं है। आराम नहीं है? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हमारे मुफ्ती साहब से थोड़ा बात करा देना था। जी मुफ्ती साहब आपको सुन रहे हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल ये हमारा एक लड़का है 18 साल का, ये नमाज की पाबंदी नहीं है या कोई बात सुनने को राजी नहीं है। अब्दुल रहमान है उनका नाम। आपका बेटा 18 साल का है? जी जी। पढ़ाई कर रहा है क्या? पढ़ाई कॉलेज में जा रहे हैं फर्स्ट ईयर को, लेकिन वो कोई नमाज की पाबंदी में राजी नहीं है और कोई हमारे कोई बात सुनने को राजी नहीं है। दोस्ताना बिल्कुल खराब है। और जो है ना जरा उनके लिए कुछ, उनका नाम अब्दुल रहमान है, जरा उनके लिए कुछ बता दी तो अच्छा था वजीफा। जी आपकी जो बीवी हैं उनका कहना सुनता, अपनी माँ का कहना सुनता नहीं सुनता? हाँ उनका भी नहीं सुन रहे। जी जी ठीक है मौलाना साहब से जवाब ले लेते। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई ने हैदराबाद से सवाल किया है। जी जी इन्होंने जो मोहतरम ने जो सवाल किया है कि इनके बच्चे 18 साल के हो गए हैं, नमाज वगैरह की पाबंदी भी नहीं करता है और बात वगैरह भी नहीं सुनता है। तो इस सिलसिले में ये है कि ये माँ बाप दोनों, इनके बच्चे के दोनों जो है अपनी दुआओं के अंदर इसको शामिल कर लें। रब्बी जालनी मुक़ीम सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की थी अपनी औलाद के सिलसिले में कि अल्लाह मुझे भी नमाज का पाबंद बना दीजिए, मेरे बाल बच्चों को भी बना दीजिए और मेरी औलाद को आँखों की ठंडक बना दीजिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये भी है। और रब्बी जालनी मुक़ीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये ख़ास तौर पे अपनी औलाद के लिए है। तो इस दुआ को ये रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ेंगे, रोज़ाना का मामूल रहेगा। तो इंशाअल्लाह इनके बच्चे के अंदर नमाज की पाबंदी भी हो जाएगी और सालियत भी पैदा हो जाएगी। जी और एक और दुआ मैंने इससे पहले बताया है कि वो दुआ को भी शामिल कर लें, औलाद के लिए बहुत मुजर्रब है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا رب اصلح لی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یہ دعا بھی پڑھ لیں. یہ خاص طور پہ اولاد کی صالحیت اور نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی تعلیم دی ہے. تو وہ دعا بھی 7 مرتبہ پڑھے. اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ دونوں دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے لڑکے کے اندر بہت ہی فرق پیدا ہوگا اور نیک مزاج بھی ہو جائیں گے, صالحیت بھی ہو جائے گی, اور جو نافرمانی والی صفت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک یو پی سے محترم نے سوال کیا تھا کہ ان کو بواسیر کی شکایت ہے, تقریباً 1 مہینے سے 4-5 ہفتے ہو گئے, انہوں نے دوا لی تھی لیکن اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں یا وظیفہ. انہوں نے جو بواسیر کے لیے دعا بتائی ہے تو اس کے لیے یہ ایک تو جو ہے کہ وہ دعا جو آتی ہے وہ دعا پڑھیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا فرمائیں گے. ایک تو یہ ہے. اور دوسری دعا ہے کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس کا انہیں وظیفہ کم سے کم روزانہ 21 مرتبہ کرنا ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 21 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے وظیفے کے اندر شامل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ان کی جو یہ شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جی وقت نہیں ہے جو ہم تفصیل سے جواب دے سکے. بہت بہت شکریہ, آپ پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.